حضرت اسما روز کھانا پہنچاتی. محبت بڑے امتحان لیتی ہے. کہتی ہیں میں بڑے وقار والے گھر کی مالک تھی. میرے والد قبیلے کے سردار تھے. کاروبار کرتے تھے تو دولت بھی میں نے ہمیشہ دیکھی تھی. کسی کی طاقت نہیں تھی بری نظر سے دیکھ سکے. لیکن حضرت اسما کہتی ہیں رب کریم نے ہم سے آزمائش لی. دوسرا دن تھا، حضور کو غار ثور میں گئے تو ابو جہل دروازے پہ آیا. بہت سارے کفار اس کے ساتھ تھے. او بھائی اس کیفیت کو ذرا سمجھ تو صحیح، اس انداز کو کبھی سمجھ تو صحیح. کس بات کی دشمنی لے رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر نے کس طرح کے امتحانات دیے. سارے کفار کٹھے ہو کے کہتی ہیں میرے دروازے پہ آ گئے، دستک دی، میں باہر آئی. ابو جہل کہنے لگا کہاں گیا ہے تیرا والد محمد ابن عبداللہ کو لے کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہاں گئے؟ جناب اسما کہتی ہیں اب میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی. جھوٹ بولتی ہوں تو شریعت نہیں بچتی، سچ بتاتی ہوں تو وفا نہیں بچتی. کدھر جاؤں؟ کہتی ہیں پیروں میں زنجیریں ہیں، غلط بات کیسے کروں؟ اس نے پھر پوچھا بولتی کیوں نہیں، کہاں گئے؟ میں خاموش تھی. تیسری بار پھر پوچھا کہاں گئے ہیں وہ؟ جناب اسما کہتی ہیں میں نے فیصلہ کر لیا، شریعت بھی بچانی ہے وفا بھی بچانی ہے، دونوں چیزیں بچیں گی. بولو کہاں ہے؟ یہاں تو لوگ مرد ہو کے دین کے لیے نہیں ڈٹتے، اور ایک منٹ کے لیے بھی عقیدے پر مسلک پر ڈٹنے کو تیار نہیں ہوتے. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. جناب اسما ڈٹ گئی. جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسما کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی، کھانا تیار کرتی، جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی. کون حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسما کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں. عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی. عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی، اسے نطاق کہتے تھے. حضرت اسما کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا، آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا. جب لے کے گئی نا، یہ بخاری ہے، تو حضور نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے. کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے، تو دو کمر بند والی ہے. فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے، دو کمر بند والی. حضرت اسما روز کھانا پہنچاتی. لوگ دیکھتے ہیں مجلس کس طرح کی اس طرح کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں. جناب اسما ڈٹ گئی. جناب صدیق اکبر کی صاحبزادی، اور کہتی ہیں ابو جہل نے جب کہا نا بتا کہاں ہے، فرماتی ہیں پتہ نہیں خدا نے مجھے کتنی قوت عطا فرمائی. میں بولی اور بول کے کہا میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہنے لگی ابو جہل سن، مجھے پتا ہے وہ دونوں کہاں ہیں پر میں تمہیں بتاؤں گی کوئی نہیں. مجھے پتا ہے پر میں تمہیں، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پتا ہے مجھے وہ کہاں ہے پر جرت ہے تو پوچھ کے دکھا. کہتی ہیں چونک تھا مکے کا اور میرا عزت والا گھرانہ تھا، پر ابو جہل نے بھرے بازار میں میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا. کہتی ہیں میرے کان میں بالی تھی، نیچے پتھر تھا، میں اس کے اوپر گری تو میرا کان پھٹ گیا. لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا لے گئے. فرماتی ہیں وہ آزمائش بھی میں نے دی، امتحان بھی دیا. پھر میں اندر آئی اور میں نے پھر اپنے اس بہتے ہوئے خون کو اپنے کپڑے کے ساتھ صاف کیا، منہ کو لپیٹا اور پھر میں کھانا پکانے لگی. کہتی ہیں اسی طرح کھانا پکایا، اسی طرح تیاری کی. غار ثور پہ جو پہنچی تو ابو بکر صدیق نے لپٹا ہوا منہ دیکھا. بیٹی کو تکلیف میں دیکھے اور پھر باپ رات سو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا. تو کہا اسما بیٹے چہرے کو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ عرض کی کچھ نہیں ابا جی. فرمایا نہیں بیٹے کوئی تکلیف ہے، کوئی چوٹ ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں. حضور نے فرمایا اسما کھول نہ بیٹے چہرہ کیا ہے. جناب اسما نے کپڑا ہٹایا تو خون بہنے لگا. کیا ہوا؟
عرض کی حضور کچھ نہیں، ابو جال آیا تھا، پوچھتا تھا، کیا بتاتی؟ جھوٹ بولتی تو شریعت میں اجازت نہیں تھی، بتا دیتی تو آپ کو تکلیف ہوتی۔ اس نے نا بڑے چوک میں تھپڑ مارا، میرا کان پھٹ گیا۔ حضور میں نے کچھ بتایا نہیں۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھے اور عجیب دعا دی حضور نے، کہا اے اللہ میں ابو بکر سے اور اس کے گھر سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی اس انداز میں قربانیاں دیں۔ پھر ایک وقت آیا، فرماتی ہیں میرے گھر میں دولت تھی، مال تھا، میں نے بڑا کچھ دیکھا تھا، لیکن میرے لیے رشتہ آیا نبی پاک کے پھوپھی کے بیٹے کا، حضرت زبیر بن عوام۔ یہ حضور کی پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں، اور جو 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی بشارت دی اس میں بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا میرا حواری ہے زبیر بن عوام، اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہے۔ لیکن گھر میں غربت تھی، تنگ دستی تھی، مجبوری تھی۔ جناب اسماء کہتی ہیں میرے ابا جی نے کہا بیٹا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے کہا کس کا؟ کہا حضور کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام کا۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ وہاں تو بڑی غربت ہے، تو جناب صدیق اکبر نے اگلا جملہ کہا، فرمایا تمہیں پتہ ہے رشتہ بھیجا کس نے؟ کہا ابا جی کس نے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے۔ جناب اسماء کہنے لگی پھر آپ کو مجھ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، پھر حضور نے پسند کیا، محبوب نے، اتنے میرے نصیب۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں اس گھر سے گئی تھی جہاں 3 غلام ہر وقت ہوتے تھے، اور یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا۔ بیٹیوں کی تربیت ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوہ سسرال میں کام کرنا پڑتا ہے، سویرے اٹھنا پڑتا ہے، ایسے کرنا پڑتا ہے۔ سنو جناب صدیق اکبر رئیس مکہ اور مدینہ کی بیٹی فرماتی ہیں میں جب زبیر بن عوام کے گھر میں گئی تو میں آٹا بھی گوندتی تھی، میں کپڑے بھی دھوتی تھی، محبوب نے میرا رشتہ کرایا نا۔ فرماتی ہیں میں چکی بھی پیستی تھی۔ فرماتی ہیں زبیر بن عوام نے گھوڑا رکھا ہوا تھا، وہ جب باہر جاتے تو میں گھوڑے کے لیے چارہ بھی کاٹ کے لاتی تھی، میں اس گھوڑے کو بھی سنبھالتی تھی، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ ایک دن میرے ابا جی نے دیکھ لیا، ابو بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے۔ کہتی ہیں انہوں نے جا کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں زبیر کو ایک غلام نہ دے دوں، میری بیٹی کام کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نے چھالے دیکھیں، ایک غلام نہ دے دوں؟ ڈائریکٹ حضرت زبیر بن عوام سے نہیں کہا کہ تو اتنا کام کراتا ہے، جھگڑا نہیں کھڑا کر دیا۔ کہتی ہیں ایک غلام حضور کے ذریعے جناب ابو بکر صدیق نے بھیجا، اب وہ باہر کے کام سنبھالنے لگا، گھوڑے کو چارہ ڈال دیتا، کچھ سودا صرف لا دیتا۔ کہتی ہیں مجھے یوں لگا جیسے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ غربت بھی تھی۔ زبیر بن عوام نیک بڑے تھے پر طبیعت کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن ابا جی آئے تو میں نے کہا حضور اور تو کچھ چیز نہیں چاہیے، تھوڑی سختی ہے طبیعت میں۔ تو کہتے ہیں میرے والد نے یہ نہیں کہا میں پوچھوں گا، میں حضور سے بات کروں گا۔ کہنے لگے بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کر، تیرا خامد نیک ہے، اگر تو اس کی رضا میں دنیا سے گئی تو رب تجھے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔